مولانا محمد الیاس گھمن حافظہ اللہ تعالی کے قیمتی جملوں میں سے ایک عرض کرنے لگا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں ایک خطیب ہوتا ہے، ایک مدرس ہوتا ہے، اور خطیب کے آگے عوام نہ بولے وہ پریشان ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ بولنی چاہیے۔ اور فرماتے ہیں کہ میں وکیل بھی ہوں اور خطیب بھی ہوں، مدرس بھی ہوں۔ وکیل کا کام جو ہے اپنے موکل کی پریشانی کو دور کرنا ہوتا ہے۔ کمال جملہ، سبحان اللہ، کمال جملہ۔ اگر کوئی سوتا ہے تو ہم اسے جگاتے نہیں، ہم اسے تھپکی دے کے سلاتے ہیں، بیٹا سو جا، نیند کر کے پھر اٹھ جانا، پھر بیدار ہو کے پھر بیان سن لینا، کیونکہ ہمیں وہ فرماتے ہیں پریشانی نہیں، کیونکہ میں وکیل ہوں۔ بجا فرماتے ہیں، فرمایا کہ جیسے وکیل اپنے موکل کو دلاسا دیتا ہے کہ یہ کیس میں ہی جیتوں گا، آپ ہی جیتو گے، ہم ہاریں گے نہیں۔ اگرچہ وکیل پریشان ہو، آتے ہی اس کو جھاڑ دے، اور یار ایک کیس نہیں اسی جیتنا، ایک کیس نہیں اسی جیتنا، یہ تینوں فائل آ دیں گے تے یہ تینوں فائل آ دیں گے، تے او دا دل جڑا ہے وہ اگے نالوں کٹے گا یا ودے گا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ وہ کہے گا میں نے فیس بھی دی، میرا کیس لڑتا، بجائے مجھے تسلیاں دینے کے مجھے جو ہے ترخاتا ہے تو وکیل کا کام تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر، وہ تو اللہ کی صفت کے ناموں میں سے ایک نام ہے وکیل، تو یہ تو موکل کو جو ہے دلاسا دینے والا ہو، نہ کہ اس کے ایک میسج پہ، اس کی ایک کال پہ پریشان ہو جائے، ڈپریشن کا مریض بننے لگ جائے اور اس کو جھاڑ دے، دو چار سنائے، تو وہ کہے گا کہ یہ تو خود پریشان رہتا ہے، میری پریشانی دور کیسے کرے گا۔ تو مولانا فرماتے ہیں ہم وکیل ہیں، ہم جو ہے عوام الناس کو ڈانٹتے نہیں، محبت سے تھپکی دیتے ہیں، سو جا، جتنا سن لیا اس کو ہضم کر، اور پھر آئندہ صحیح۔ پھر دوسری مثال دی کہ کہتے ہیں کہ اور کاموں میں جائیں تو نیند نہیں آتی، قرآن و سنت کی محفل یا حمد و نعت پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف سننے بیٹھیں تو نیندیں آنے لگ جاتی ہیں، تو یہ کیا وجہ ہے؟ وہ فرماتے ہیں اس کو نہ نحوست کہو، نہ اس کو ڈانٹو، نہ اس کو گالی دو۔ وہ مثال بہت پیاری دی انہوں نے، فرماتے ہیں کہ دین کی محفل سکون ہے، لغو اور ڈرامے، فلمیں، باقی جو لغویات ہیں یہ بے سکونی ہے۔ تو مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کیا کمال مثال دی، اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے۔ مولانا محمد الیاس گھمن حافظہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بچہ سارا دن کھیلتا ہے، گلی ڈنڈا، کرکٹ، والی بال، سب کچھ کھیلتا ہے، لیکن وہاں نیند نہیں آتی۔ بچہ گھر آتے ہی ماں کی گود میں رکھتا ہے تو نیند آ جاتی ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جیسے ماں کی گود میں سکون ہے، گھر میں سکون ہے، لغویات اور ڈراموں اور فلموں میں سکون نہیں، تو اسی لیے ماں کہتی ہے کہ بیٹا اٹھ جا، دودھ کا پیالہ پی لے، پھر سو جانا۔ تو وہ فرماتے ہیں ہماری محفل میں کوئی سوئے
ہم اس کو جگاتے ہیں، مارتے ڈانٹتے نہیں، ہم اس کو کہتے ہیں بیٹا اٹھ جا، دودھ کا پیالہ پی لے اور سبحان اللہ الحمدللہ اور کچھ مسائل دین کے قال اللہ و قال الرسول سن لے، دودھ کا پیالہ پی لے، پھر سو جانا۔ ہم ڈانٹتے نہیں۔ کتنی آسان بات فرما دی۔ اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ پاک ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے کہ لوگ زندوں کی قدر کرتے نہیں، جب دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں پھر ان کی کتابیں بھی ڈھونڈتے ہیں، ان کے اقوال بھی ڈھونڈتے ہیں، پھر جو ہے تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد، پھر اب کیا ہوا پچھتاوا، جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، جب بیج ڈالا تھا اس وقت اس کی رکھوالی کی جاتی ہے، پہلے تو آرام کی نیند سوتے ہیں، جب بیج چڑیاں چگ جاتی ہیں کھا جاتی ہیں پھر ہم بھاگتے ہیں، وہ بھاگنا کوئی کام نہیں۔ تو اسی لیے مولانا محمد الیاس گھمن، میں سب علماء کا قدر کرنے والا ہوں، میں ایک ادنا سا خادم ہوں، جو کچھ سیکھا، جو کچھ میرے ایمان کو تازہ کرتی ہے بات، میں ان کی گوش گزار، عوام الناس اپنے پیاروں کو گوش گزار کرتا رہتا ہوں۔ تو اللہ پاک مجھے بھی مزید توفیق عطا فرمائے۔ تو انہوں نے ایک جملہ خوب فرمایا تھا کہ دودھ پیتے ہوئے ہم اللہم بارک لنا فیہ زدنا منہ، تو علم بھی دین بھی اللہم رب زدنی علما، اور اسی طرح کا لفظ انہوں نے میرے ذہن میں اب نہیں آ رہا، اس میں بھی یہی تھا اللہم بارک لنا فیہ زدنا، اور علم کے بارے میں بھی ایسے ہی جملہ تھا، اللہ معاف فرمائے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میرے ذہن سے نکل گیا، کافی عرصہ پہلے میں نے بیان سنا تھا، اللہ معاف فرمائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی علم کے اضافے کے لیے دعا مانگی اور برکت مانگی، نافع علم کی دعا مانگی، تو اسی لیے اور دودھ پیتے وقت بھی اللہم بارک لنا فیہ زدنا منہ دعا سکھلائی گئی۔ دونوں میں جو ہے مشترک دعا ہے، اس کی بھی اضافہ اور برکت کی دعا مانگی گئی ہے، اور علم میں بھی اضافے کی دعا مانگی گئی ہے۔ تو وکیل کا کام ہے موکل کی پریشانی کو دور کرنا، تو عوام الناس سامنے بیٹھی، مارے دی کھتی چ مارے انو ڈنڈا، مارے انو سر چ، اوے والاں لیا، او داڑھی لیا، یہ وکیل کا کام نہیں۔ ہم تو پریشان نہیں کرتے، ہم تو ڈانٹتے نہیں، ہم تو محبت دیتے ہیں کہ بیٹا جاگ لے، دودھ کا گلاس پی لے، پھر سو جانا۔ جیسے ماں اپنے بچے کو کہتی ہے، آدھی نیند سو لیتا ہے یا گھنٹہ 2 گھنٹے، تو پھر جب دودھ پلاتی ہے، بیٹا اٹھو، دودھ کا گلاس پی لو، پھر سو جانا۔ تو اسی طرح لغویات اور بدمعاشی میں ہمیں نیند نہیں آتی، جس میں شیطان ہمارے ہمراہ ہوتا ہے، اس میں بے سکونی ہے، آنکھیں جو ہیں وہ 12 کی سپیڈ پہ ہوتی ہیں، کہتے ہیں نا کہ نیند تارے تے کو دکھاواں صحیح، یہ دن کے تارے ہوتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں نا کہ دن، یار تینوں نیند تارے دکھاواں تے کو، بچہ کہتا ہے اوپر منہ کرو، اس میں مٹی ڈال دیتا ہے، اوپر منہ کر کے دیکھتا ہے، ہوتا تو کچھ نہیں ہے، وہ پھر نیچے سے ایک لکڑی کے اوپر مٹی ایسے پریشر سے مارتا ہے، اس کے منہ میں آتی ہے۔ اس نے کہا دن کے تارے دیکھ لیے، بس آرام آ گیا۔ تو اسی طرح مولانا محمد الیاس گھمن حفظہ اللہ تعالی، وہ فرماتے ہیں کہ ہم وکیل ہیں، پریشانی دور کرنے والے ہیں، نہ کہ پریشان کرنے والے ہیں۔ تو آج بھی اسی طرح اگر وکلاء میری اگر یہ ویڈیو دیکھیں سنیں تو مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ وکیل جو ہے میری تائید ضرور کرے گا کہ وکیل کا کام ہے اپنے موکل کی پریشانی کو دور کرنا، نہ کہ بڑھانا۔ ایک میسج کر دے، ٹھیک ہے پریشان ہے یا بیزی ہے تو رپلائی نہ دے، جب فری ہو تو اس کو تسلی دے،
بھائی میں آپ کا کام کر رہا ہوں، آپ کا کام ہو جائے گا۔ جیسے میرے محسن علامہ احسان الہی ظہیر نور اللہ مرکزہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، ایک بندے نے کیس دیا ایک بندے کو، تو وہ ہار گیا، بلکہ اس کے باپ کو پھانسی ہو گئی۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جب دوسرے وکیل کو ملا، گاؤں کے وکیل کو، تو گاؤں کے وکیل نے کہا کہ یہ تو آپ نے 10 روپے دیے ہیں نا اپنے بابے کو پھانسی لگوانے کے، مجھے 10 روپے دے دیتا میں تو یہ کام منٹوں میں کر دیتا۔ کمال، سبحان اللہ۔ تو میرے محسن علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نور اللہ مرکزہ وہ فرماتے ہیں کہ شہر کا وکیل کرنے دی کی لوڑ سی، جے اپنے پیو نو پھانسی چڑھوانی سی تے پھر میں تے 10 روپے چی کر دیندا کم۔ تو اسی طرح وکیل وہ بندہ کہتے ہیں نا کہ سفر کریں پتہ لگتا ہے، یا لین دین کیتیاں پتہ لگتا ہے، یا واہ پہ پتہ لگتا ہے۔ جب انسان کسی کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے تو پہلے سبز باغ تو سب دکھاتے ہیں کہ میں یوں کر دوں گا، یہاں کر دوں گا، لیکن دکھاتے بڑا سوراخ ہیں، بڑا مگ دکھاتے ہیں، بلکہ دروازہ جب گھسیڑتے ہیں تو پھر چھوٹے سے سوراخ سے سر کو رکھ کے اس کو پیچھے سے دھکا دیتے ہیں، اس کی گردن اڑ جائے یا اس کا پیٹ پھٹ جائے، جو بھی ہو جائے، وہ پھر اس کا کام کر ہی دیتے ہیں۔ تو اسی لیے میں نے بھی ایک وکیل کے ساتھ پالا پڑا، تو بتایا کچھ، مکمل تفصیل نہیں بتائی کہ بھائی اس کو صرف جو ہے مکمل پیروی تک اتنے پیسے میں لوں گا نہیں، بس کیس لیا، پیسے لیے، بس پھر چل سو چل ہے، ہاں پھر چل سو چل ہے، پھر ہر پیشی پہ جیب گرم، پھر جو ہے پھر اس کی جو ہے وہ سارے سرکے دی مثال ہے، والے گندیاں نہ وچوا دے تا والتا ان کو وکیل ہی نہ آکھن۔ تو مولانا محمد الیاس گھمن حفظہ اللہ تعالی، اللہ پاک ان کو مزید ترقی عطا فرمائے، حاسدین کے حسد سے بچائے۔ یار کہتے ہیں کہ مجھے کمنٹس کرتے ہیں یہ تو دیوبندیت کا پرچار کرتا ہے، دیوبندیت کا۔ بھائی دیوبندیت کا پرچار کرتا ہے، کیا وہ اپنے بابوں کی بات پرچار کرتا ہے؟ قال اللہ و قال رسول پڑھتا ہے؟ ہاں ہمیں اختلاف ہے، اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن میں نے ویڈیو ڈالی، اس میں پھر انہوں نے مجھے خوب جھاڑا۔ کہتے ہیں نا کہ بڑوں کی بات اگر کرو گے تو جیسے بڑوں کو آزمائشیں آتی ہیں تو پھر چھوٹوں کو بھی آتی ہیں، تو اگر ان کو برا کہتے ہیں تو مجھے بھی گالیاں سننی پڑتی ہیں۔ ٹھیک ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء بڑا جگر گردہ رکھتے ہیں، کیونکہ بڑے کے وارث جو ہیں، جو پوری کائنات، پوری انسانیت کے محسن کی بات کرتے ہیں، ان کو ستایا گیا تو ان کی بات کرنے والوں کو بھی ستاتے ہیں۔ تو اسی لیے اپنی عقل کا ماتم کرنے کی بجائے دوسروں کو کوسنا یا لان تان کرنا چھوڑیں، اپنے ظرف کو وسیع کریں، سب کو برداشت کرنا سیکھیں۔ الحمدللہ مجھے شرح صدر ہے، الحمدللہ اللہ پاک نے جس کو توفیق دی، جس کو سمجھنے کی توفیق دی، وہی سمجھتے ہیں۔ والسلام علیکم۔